اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد اور بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہم پر اتنی ہیں، اللہ کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، انہیں ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے ہو۔ بے حد و بے حساب اللہ کی نعمتیں ہم انسانوں پر ہیں۔ آج جو ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان اور اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں، بڑے عہدوں پر ہیں، لیکن انہیں ایمان اور اسلام نصیب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے نہ جانے کتنے درختوں کو، کتنے پتھروں کو، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کو وہ اپنا معبود سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، انعام اور اکرام ہے، احسان ہے، نعمت ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا، مومنوں اور مسلمانوں میں پیدا کیا، اور ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنی عبادتوں کا مستحق اگر ہم کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ ہمارا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ آج جو ہم اور آپ امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، بلا خوف و خطر سکون کے ساتھ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ پانچوں وقت کی نماز ہم امن و شانتی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ہمیں صحت و تندرست بنایا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سکون و شانتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ابھی بھی دنیا میں بہت سارے مقامات پر حالت اتنی خراب ہے کہ وہاں کے لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، انہیں سکون کی زندگی نصیب نہیں ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کو امن و شانتی کے ساتھ نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے۔ ابھی عید الفطر گزری، ہم لوگوں نے خوشی خوشی عید الفطر میں ہم لوگوں نے نماز عید الفطر پڑھا، خطبہ عید کو سنا اور سکون و شانتی کے ساتھ ہم لوگوں نے عید منائی۔ لیکن ملک کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں، دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر سکون اور شانتی کے ساتھ ان کو عید منانا نصیب نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ جو سکون و شانتی ہم اور آپ کو حاصل ہے، یہ جو امن و سکون کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہمیں اور آپ کو جو ہے یعنی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سکون کی زندگی دی ہے، ایمان اور اسلام سے نوازا ہے، اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی ان نعمتوں کی قدر اگر ہم نے نہ کی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اگر ہم نے توجہ نہ دیا تو یاد رکھیں اللہ کی یہ نعمتیں ہم سے زائل ہو سکتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور قرآن کی جو تفسیریں ہیں ان کو پڑھیے، حدیث کی کتابوں کو پڑھیے، اسلامی تاریخ اور اسلامی اتہاس کو آپ پڑھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں بہت ساری قوموں پر اللہ نے نعمتیں عطا کی تھیں،
لیکن جب ان قوموں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ان قوموں سے چھین لیا، سلب کر لیا، اور وہ قومیں زوال نعمت کا شکار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی زوال نعمت سے متعلق ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے، اور اس تعلق سے ہمیں چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں جو زائل ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں جو چھین لی جاتی ہیں، ان کے کچھ اسباب ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ کرتوت سے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں اور قومیں زوال نعمت کا شکار ہوتی ہیں۔ آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ کے مختصر اور محدود وقت میں 2-3 زوال نعمت کے اسباب کو میں آپ حضرات کے سامنے اس امید سے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ سبھی حضرات غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھیں، زوال نعمت کا ایک سبب ہے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا نہ کرنا۔ اگر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، اگر اللہ کی نعمتوں پر ناشکری سے کام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے۔ اس کے تعلق سے ہے کہ کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک بستی تھی جس بستی کے لوگ امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو کسی طرح کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا، نہ تو دشمن کا خوف اور خطرہ تھا، نہ جسمانی اعتبار سے کسی بیماری کا کوئی ڈر تھا، نہ مالی اعتبار سے کسی طرح کا کوئی خطرہ تھا۔ امن و سکون کے ساتھ اس بستی کے لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی اور اس بستی کے لوگ امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے انہیں مال و دولت بھی عطا کی تھی، عزت و سربلندی بھی عطا کی تھی، جسمانی صحت و تندرستی بھی عطا کی تھی، اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر کے رکھا تھا۔ آگے ہے یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے کشادگی کے ساتھ اس بستی کے پاس، بستی والوں کے پاس روزی پہنچتی تھی۔ اس بستی میں جو کھیتی باڑی سے غلے بہت اگتے تھے، پھلوں میں درختوں میں پھل بہت ہوتے تھے، کاروبار میں دکانداری میں فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس بستی کے لوگ جسمانی اعتبار سے بالکل مضبوط تھے۔ اس بستی کے لوگوں کو نہ تو دشمن کا کوئی خوف تھا نہ خطرہ تھا، امن و سکون کی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا۔ جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قحط سالی نازل کر دی، کھیتوں سے گلے اگلے بند ہو گئے، درختوں سے پھل آنا ختم ہو گیا، اور کاروبار میں فائدہ بھی ختم ہو گیا، اور دشمنوں کا خوف مسلط ہو گیا، درندوں کا خوف مسلط ہو گیا، اور ہر طریقے سے ہر طرح سے وہ لوگ بالکل پریشان ہو گئے۔ یہ کیوں؟ بما کانوا یصنعون، اس لیے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ان سے چھین لیا، اور وہ لوگ زوال نعمت سے دوچار ہو گئے، اور وہ لوگ پریشان ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ مصیبتوں اور تکلیفوں اور مشقتوں میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس بستی کا ذکر کر کے یہ امت محمدیہ کے لوگوں سے، ہم سے اور آپ سے اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے اور مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر تم نے بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، اگر تم نے بھی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا نہ کیا، اگر تم نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اللہ کی ناشکری کی، تو سنو، تم لوگ بھی زوال نعمت کا شکار ہو جاؤ گے، اور تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا، اور تم بھی مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تم پریشان ہو جاؤ گے، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، کساد بازاری کے شکار ہو جاؤ گے، دشمن تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور دشمن کے خوف و ہراس میں تم بہت ہی مصیبت کی زندگی گزارو گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو اگر اللہ کی نعمتوں کے تعلق سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہم سے نہ چھینیں، زوال نعمت کا ہم شکار نہ ہو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ لازمی طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے مسلمانوں، اگر تم نے شکریہ ادا کیا اللہ کی نعمتوں کا تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم لوگوں نے کفر کیا، ناشکری کی، تو سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرا عذاب بیماری کی شکل میں، میرا عذاب فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکل میں، میرا عذاب جو ہے یعنی مصیبتوں کی شکل میں، مشقتوں کی شکل میں، دشمنوں کے خوف کی شکل میں، ہر شکل میں، ہر طرح سے میرا عذاب تم پر نازل ہوگا، اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ پر واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ اس کو ہم سیرت طیبہ سے ہم کو جاننا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے اور بڑی لمبی نماز پڑھتے، لمبا قیام کرتے، لمبا رکوع کرتے، لمبا سجدہ کرتے۔ اتنا لمبا قیام آپ علیہ السلام کا ہوتا تھا کہ پاؤں پھول جاتا تھا، سوج جاتا تھا، پاؤں پھٹنے جیسا ہو جاتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، حدیث کا مفہوم ہے آپ تو بخشائے ہوئے ہیں، آپ کے لیے تو جنت فکس ہے، پھر بھی آپ اتنی لمبی نماز تہجد کیا پڑھتے ہیں؟ نماز تہجد میں اتنی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں؟ اس وقت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنا اونچا مقام و مرتبہ ادا کیا ہے، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ پتہ یہ چلا کہ لمبی نماز تہجد جو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، سنن و نوافل، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، فواحش و منکرات سے، غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی ہے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب۔ میرے بھائیوں، حالات آپ کے سامنے ہیں، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، عالمی منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی نظر نیوز چینلوں پر ہے، آپ اخبار پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ چاروں طرفہ ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہے، مسلمانوں کے ایمان پر، اسلام پر حملہ ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حملہ ہے، مسلمانوں کی جو اقتصادی حالت ہے اس پر حملہ ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں اے مسلمان بھائیوں، امن و سکون کی زندگی جو آپ کو نصیب ہے، اللہ کی نعمتیں جو آپ کو حاصل ہے، ان نعمتوں کو بچانے کے لیے، ان نعمتوں کو چھیننے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پکا سچا مومنہ مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں۔
آپ پانچوں وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھیں، گناہوں سے بچیں، فواحش و منکرات سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچائیں، اور معاشروں کو برائیوں سے بچائیں۔ اگر آپ بچا لے جاتے ہیں تو اللہ کی نعمت نہ صرف یہ کہ برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا، اور نہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع اور مہلت میں اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اپنی اصلاح نہ کی، اپنے آپ کو نہ سدھارا، تو یاد رکھنا اگر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو ایک سبب زوال نعمت کا ایک سبب ہے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا نہ کرنا۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس پر اللہ کا شکر، اللہ کی عبادت کر کے اور برائیوں سے بچ کر کے ادا کریں۔ دوسرا سبب دیکھیے، اللہ ایسے بندوں سے، ایسی قوموں سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے جو قومیں، جو بندے اللہ کی نعمتوں پر فخر کرتی ہے، جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دے دیا، اگر وہ اس پر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈی سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دولت کو چھین لیتا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت مند بنایا ہے، اپنی صحت پر اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر و غرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی صحت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ نے کسی کو عزت دیا ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے اور کسی طریقے سے حیثیت دیا ہے، اگر وہ اس پر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر و غرور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے متکبروں سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے، یہ آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون۔ سورہ انعام آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک قوم کے بارے میں، ایک قوم تھی، کچھ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کا دروازہ کھول دیا تھا، مال و دولت کے اعتبار سے، عزت و آبرو اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دروازہ کھول دیا تھا، یعنی وہ بڑے مضبوط تھے اور بہت ہی یعنی سکون کی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، انہیں اللہ کی جو نعمتیں عطا کی گئی تھیں، اللہ کی ان نعمتوں پر جب ان لوگوں نے اترانا شروع کیا، جب فخر کرنا شروع کیا، جب تکبر کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اچانک ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا، پھر وہ لوگ پریشان ہو گئے، ہلاک و برباد ہو گئے۔ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ تکبر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے اور اسے زوال نعمت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے، مال و دولت کی شکل میں، صحت و تندرستی کے شکل میں، امن و سکون کی زندگی کے شکل میں، عزت و آبرو کے شکل میں، مقام و مرتبہ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو اسے اس پر متواضع ہونا چاہیے، منکسر المزاج ہونا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کو اس پر کبھی بھی تکبر اور فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ انسان آخر کس چیز پر تکبر کرے؟ انسان کس چیز کا مالک ہے بھائی؟ ابھی آنکھ بند ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، وقت آ جائے گا، ملک الموت آ کر کے روح قبض کر لے گا، ساری دولتیں دوسرے کی ہو جائیں گی، مکانات جائیداد سب دنیا میں رہ جائے گی۔ جو سانس جو ہماری چل رہی ہے، اگر یہ سانس رک جائے، اللہ تعالیٰ روک دے، دنیا کی کوئی طاقت اس سانس کو نہیں چلا سکتی۔ انسان کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، ایک معمولی نطفہ سے پیدا ہوا ہے اور مرنے کے بعد وہ خاک میں مل جائے گا اور کیڑے مکوڑے کی وہ خوراک بن جائے گا۔ انسان کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی چیز پر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، زوال نعمت کا ایک دوسرا سبب ہے تکبر کرنا، غرور کرنا، فخر کرنا۔ ہمیں اپنی کسی چیز پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک سبب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، زوال نعمت میں سے اللہ تعالیٰ دوچار کر دیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ النور کی ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کو آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے، اور یہ آیت کریمہ سورہ نور آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں وہ ہلاک و بربادی کا وہ شکار نہ ہو جائے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے۔ قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہو جائے، جو مسئلہ ثابت ہو جائے، بلا چو چرا ہم کو ان کو تسلیم کر لینا چاہیے، چاہے ہمارے پرانے عمل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ملک شام کا ایک شخص آ کر کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حج کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس شخص نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ کے باپ، آپ کے والد محترم ہے تو عمر ابن خطاب نے تو یہ کہا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل غصہ ہو گئے اور کہا کہ میں تجھے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اور تم حدیث رسول کے مقابلے میں میرے باپ کے فیصلے اور میرے باپ کی بات کو لاتے ہو۔ یہ ہے ایک مومنوں کا ایمان، یہ ہے اسلام۔ کوئی بھی حکم، کوئی بھی بات جب قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے، ہمیں قرآن و حدیث کی بات کو بلا چو و چرا تسلیم کر لینا چاہیے، بلا خوف و خطر۔ اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کے صورت میں ہمیں نقصان ہوگا، یا کسی کو نقصان ہوگا، یا ادارے کو نقصان ہوگا۔ اللہ کی قسم، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے صورت میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ یہی قرآن اور حدیث ہے، یہی اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو عزت بخشی ہے۔ مسلمانوں، اگر تم عزت کے طلبگار ہو، مسلمانوں اگر تم مالی اعتبار سے خوشحالی چاہتے ہو، مسلمانوں اگر تم جو ہے یعنی قانونی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، اور دنیا کے نقشے میں اگر تم ایک باعزت قوم بننا چاہتے ہو، تو اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے ایمان کو مضبوط بنا لو، قرآن و حدیث کو اپنے سینے سے لگا لو، قرآن و حدیث پر تم سختی سے عمل کرو۔ انشاءاللہ جس طریقے سے عہد رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ساری مصیبتیں چھٹ گئیں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا ڈنکا بج رہا تھا، انشاءاللہ وہی ماحول پھر پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے مسلمانوں تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی مقام و مرتبہ اونچا ہوگا، قیادت و سیادت کا تاج تمہارے ہی سر پر ہوگا، حکومت کی باغ ڈور تمہارے ہی ہاتھ پر ہوگی، اور تم ہی سر بلند رہو گے۔ ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ، صحیح معنوں میں تم ایمان والا بن جاؤ، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرو، ایمان کے جو ارکان ہے اس پر تم مضبوطی سے عمل کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنی عقل کو اس پر مقدم نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 3 اسباب زوال نعمت کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں پر ناشکری۔ نمبر 2، فخر و تکبر، اللہ کی نعمت پر فخر و تکبر۔ نمبر 3، کتاب و سنت اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت۔ ان تینوں چیزوں سے بچیے، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اللہ کی نعمتوں پر،
فرائض کی پابندی کر کے، سنن و نوافل کا اہتمام کر کے، اور اللہ کی نعمتوں پر تواضع اور انکساری اختیار کیجئے، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں، قرآن و حدیث ہیں، اس پر سختی سے عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، پروردگار عالم بے روزگار مسلمانوں کو روزگاری عطا فرما، برسر روزگار مسلمانوں کی روزگاری میں مزید ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حاسدوں کے حسد سے، معاندین کی عداوتوں سے، اور ماکرین کے مکر و فریب سے، اور ہر طرح کے فتنہ سے، شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، پروردگار عالم جو بھی بیمار مسلمان ہے، جہاں کہیں بھی مسلمان ہے، جس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، پروردگار عالم بیمار مسلمانوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کے لیے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ پروردگار عالم ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہماری جو بہن بیٹیاں شادی کی عمر میں پہنچنے کے باوجود غیر شادی شدہ ہیں، اے اللہ ان کے لیے شادی کا اور بہترین جوڑے کا انتظام فرما۔ پروردگار عالم فتنے کے اس دور میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت میں ہو، پروردگار عالم تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ اگر ہمارے دعائیں قبول نہ ہوئی، پروردگار عالم ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تیرے ہی اوپر ہمارا توکل ہے، تو ہی ہمارا محافظ ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کی ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا